Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، نماز کے وہ مسائل جو کمنٹ کے ذریعے پوچھے گئے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں آپ ان تمام سوالات کے جوابات سن سکیں گے جو کہ بہت ہی اہم مسائل ہیں، لہٰذا آپ اس ویڈیو کو مکمل طور پر سنیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو جس کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے، اگر نہیں تو اس کے علاوہ بھی کوئی اور سوال اگر آپ کے ذہن میں ہے تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے سوال کا جواب آپ کو ضرور دے دیا جائے گا۔ یہ نماز کے انتہائی ضروری مسائل ہیں، یاد رکھیے نماز ایک فرض عبادت ہے، اور پھر کل بروز حشر سب سے پہلے جس چیز کے متعلق سوال ہونا ہے تو وہ نماز ہی ہے، تو اس وقت جس کی نماز درست ہوگی وہ کامیاب ٹھہرے گا، اور جس کی نماز میں کمیاں بیشیاں ہوں گی تو اس کو اس کے متعلق ضرور جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے مسائل سیکھنے کو ترجیح دیں تاکہ ہم نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے والے بن جائیں۔ یہ جو نماز کا فرض ہے اسے ہم اچھے طریقے سے ادا کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کرنے والے بن پائیں۔ تو اب آئیے چلتے ہیں سوالات کی جانب۔ سب سے پہلے نمبر پر سوال ہے عبداللہ آرائیں ڈی جے خان سے۔ یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ جب ظہر کی جماعت کھڑی ہو چکی تھی میں جماعت میں شامل ہو گیا، تو پھر بعد میں مجھے سب سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے، 4 رکعت سنت یا پھر 2 رکعت سنت؟ پلیز رہنمائی کر دیں۔ دیکھیے بھائی، اگر پہلی والی 4 رکعت سنت آپ نے نہیں پڑھی تھی، جماعت شروع ہو چکی تھی، آپ نے جماعت کے ساتھ فرض نماز ادا کی ہے، اس کے بعد پھر آپ اب سب سے پہلے بعد والی جو 2 رکعت سنت ہیں وہ ادا کریں، پھر بعد میں 4 رکعت جو پہلے والی سنت آپ کی رہ گئی تھی ان کو پڑھیں۔ لیکن اگر کوئی پہلے والی 4 پڑھنا چاہتا ہے اس کے بعد پھر 2 پڑھنا چاہتا ہے تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ پہلے فرضوں کے بعد والی 2 رکعت سنت موقع ادا کی جائے، اس کے بعد پھر 4 رکعت جو پہلے والی رہ گئی تھیں انہیں پڑھا جائے۔ اگلا سوال ہے عبد القدیر سیالکوٹ سے۔ یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ اگر 2 رکعت سنت نماز پڑھتے ہوئے پہلی رکعت میں ہی بھول کر التحیات کے لیے بیٹھ جائیں تو پھر نماز کس طرح سے مکمل کریں؟ کیا سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ادا ہو جائے گی یا دوبارہ سے نماز پڑھنا ہوگی؟ پلیز اس کے بارے میں ضرور وضاحت کر دیں۔ دیکھیے، آپ کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، نوافل ہیں، وتر ہیں، یا پھر اسی طرح سے فرض نماز ہے، اگر پہلی رکعت میں ہی آپ بھول کر بیٹھ جاتے ہیں یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کی تیسری رکعت میں التحیات کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، تو اب اس صورت میں آپ کے اوپر سجدہ سہو کرنا یہ واجب ہوگا۔ اگر بھول کر یہ غلطی کرتے ہیں، یعنی واجب آگے پیچھے ہو جاتا ہے یا پھر واجب آپ کا بھول کر چھوٹ جاتا ہے، تو اس کی تلافی سجدہ سہو سے کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ سجدہ سہو کر لیتے ہیں تو آپ کی نماز درست ادا ہو جاتی ہے، اگر آپ سجدہ سہو نہیں کرتے تو پھر دوبارہ سے اس نماز کو پڑھنا یہ ضروری ہوگا۔ اس سے اگلا سوال ہے سید عمران اٹک سے۔ یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ کیا تہجد کی نماز کے لیے نیند کرنا ضروری ہے؟ تو جی ہاں بھائی، تہجد کی نماز کے لیے سو کر اٹھنا یہ ضروری ہے، یعنی کہ کچھ نہ کچھ دیر کے لیے آپ نیند لازمی کریں، اس کے بعد پھر آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ 10 منٹ کے لیے سوئیں، 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ کے لیے آپ نے نیند کی تو اب آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نیند نہیں کریں گے، ویسے ہی نماز پڑھنا شروع کر دیں گے تو پھر وہ تہجد کے نوافل نہیں ہوں گے بلکہ صلاۃ اللیل کے نوافل ہوں گے۔ اگلا سوال کرتے ہیں محمد انصر چانڈیا کوٹ چھٹا سے۔ اس کا سوال ہے کہ کیا 3 رکعت فرض میں ثنا نہیں پڑھیں گے؟ یعنی کہ بھائی کا سوال کا مطلب یہ ہے کہ فرض نماز کی تیسری رکعت میں ثنا پڑھیں گے یا نہیں۔ دیکھیے بھائی، کوئی بھی نماز آپ پڑھیں، اب چاہے وہ 3 رکعت ہے، 2 رکعت ہے یا پھر 4 رکعت ہے، فرض نماز ہے، سنت ہے، نفل ہے یا پھر وتر واجب ہیں، تو آپ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ
یعنی جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو اس کی پہلی ہی رکعت میں سب سے پہلے آپ نے ثنا پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ لہٰذا پہلی رکعت میں ہی ثنا پڑھنا یہ سنت ہے، اس کے علاوہ پھر کسی بھی رکعت میں ثنا نہیں پڑھنی ہوتی۔ اگلا سوال کرتے ہیں عرفان نقیبی سناواں سے۔ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اگر امام صاحب پہلی رکعت میں رکوع کے لیے اللہ اکبر کہہ دیں اور مقتدی جماعت کے ساتھ شامل ہو تو پھر اس طرح سے اس مقتدی کی 4 رکعت مکمل ہو جائے گی؟ یعنی کہ ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی پہلی رکعت کے رکوع میں جماعت کے ساتھ شامل ہوا ہے تو اس کی وہ رکعت کاؤنٹ کی جائے گی یا نہیں، یعنی کہ اس کی 4 رکعت مکمل ہوں گی یا پھر اسے چوتھی رکعت بعد میں پڑھنا ہوگی؟ دیکھیے اس حوالے سے یاد رکھیے، اگر آپ رکوع میں امام صاحب کو پا لیتے ہیں، یعنی کہ امام صاحب رکوع میں تھے، آپ نے تکبیر کہی اور رکوع میں چلے گئے، اس وقت اگر آپ نے امام صاحب کو رکوع میں پا لیا تو وہ رکعت آپ کی کاؤنٹ کی جائے گی۔ لیکن اگر امام صاحب آپ کے تکبیر کہتے ساتھ ہی رکوع سے کھڑے ہو گئے تھے اور وہ قیام کے قریب تھے، اس وقت آپ رکوع میں پہنچے ہیں تو پھر وہ رکعت آپ کی کاؤنٹ نہیں کی جائے گی، وہ رکعت آپ کو دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔ لیکن امام صاحب اگر رکوع میں تھے، آپ نے امام صاحب کو رکوع میں پا لیا تو اس طرح سے آپ کی وہ رکعت شمار کی جائے گی، اس وقت پھر آپ کو دوبارہ وہ رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے اگلا سوال ہے محمد مبین بلوچستان سے۔ یہ بھائی کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ جمعہ کی پہلی 4 رکعت سنت خطبہ سے پہلے نہ پڑھ سکیں تو کیا پھر بعد میں پڑھ سکتے ہیں، اور ان کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ مہربانی کر کے رہنمائی کر دیں۔ دیکھیے جمعہ کی 2 رکعت فرضوں سے پہلے والی جو 4 رکعت سنت ہیں، یعنی کہ خطبہ سے پہلے جو 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ اگر آپ پہلے نہیں پڑھ سکے، یعنی آپ کو وقت نہیں ملا، آپ اس وقت مسجد میں پہنچے جب خطبہ ہو رہا تھا، تو پھر بعد میں بھی فرضوں کے بعد یہ سنت ادا کر سکتے ہیں اور پڑھنی بھی لازمی چاہیے۔ اس سے اگلا سوال ہے ماہنور فاطمہ کراچی سے۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ اگر سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھنا بھول جائیں تو کیا اس وقت سجدہ سہو کرنا ہوگا یا پھر نماز ویسے ہی مکمل کر لیں؟ دیکھیے یہ یاد رکھیے، فرض کی تیسری رکعت اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی نمازوں کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت کا ملانا یہ واجب ہے۔ اگر آپ سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت نہیں ملاتے، بھول جاتے ہیں، تو پھر اس وقت آپ کے اوپر سجدہ سہو کرنا یہ لازم ہے۔ اگر آپ سجدہ سہو بھی نہیں کرتے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کو وہ نماز دوبارہ سے پڑھنا ہوگی۔ اس نماز کا دوبارہ پڑھنا یہ آپ کے اوپر واجب ہے۔ لہٰذا اگر آپ سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملانا بھول جاتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کو پھر دوبارہ سے یہ نماز پڑھنا یہ لازمی ہوگا۔ تو سامعین وقار، یہ وہ سوالات تھے جو کمنٹ کے ذریعے پوچھے گئے تھے۔ ان سوالات کے جوابات آپ کے کوشش گزار کر دیے ہیں۔ امید ہے یہ سوالات آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ بھی کوئی کنفیوژن باقی ہو یا کوئی اور سوال آپ کے ذہن میں ہے تو آپ اس کو کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے سوال کا جواب آپ کو ضرور دے دیا جائے گا۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔